السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کل میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، میں کوشش تو کافی کرتی رہی تھی لیکن میں بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی، اور آج بھی جو ہے ابھی یہ 8:15 ہونے والے ہیں اور 9 بجے تک میں نے جو ہے پبلش کرنا ہے ویڈیو۔ تو آج بہت چھوٹا ویڈیو ہوگا، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہم نے ختم کیا تھا یہاں پہ، اس کا سر بار بار اس کے کندھے پر آ رہا تھا، بال بکھر رہے تھے، اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا اور گھر کی طرف گامزن ہوا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ شخص دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا اور منال اس کی تلخی سزا سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔ وہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کے 18واں پارہ اس نے ختم کیا تھا جب حسنال روم میں آیا تھا۔ امی، بابا، خالہ، بابا اور آغا جان کہاں ہیں؟ امی، بابا اور آغا جان کہاں؟ بہت ہی مجبوری سے اس سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اسے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر میں کوئی افراد نہ دیکھ کر اسے پوچھا تھا۔ اچھا، وہ آغا جان خالہ اور بڑے ابو کو صغیر تایا اشنال اور روشنال کو لینے گئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتی بیٹھ کے چادر سیٹ کرنے لگی تھی۔ پھر تو یقیناً روشنال بھائی کے آنے کے سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہو رہی ہوگی۔ کتنا بے شرم آدمی ہے یہ، اس بیچاری کو اب۔ لیکن کاش میں گھر ہوتا تو آغا جان کو تو روک دیتا اور تمہیں تمہاری چال میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ تم تو اشنال کو زہر دینے سے بھی ٹلو گی، نہیں ٹلو گی۔ اور میں ایسا گھٹیا کام کیوں کروں گی؟ وہ میری بہن ہے۔ چہ، خوب کہی، جس بہن کو ساری زندگی پاؤں کی جوتی سمجھا، اب اس کے لیے حمایتیں؟ یہ تو حیرت آمیز بات ہے۔ وہ طنزیہ مخاطب ہوا تھا۔ تم اتنا گھٹیا سوچتے ہو؟ مجھے تم سے امید نہیں تھی، وہ شاخ سی کھڑی بول رہی تھی۔ میں گھٹیا سوچتا ہوں یا تم ہو ہی گھٹیا؟ وہ دور سے کھڑا ہوتا بولا تھا۔ اچھا چھوڑو، تمہارے لیے کھانا لگا رہی ہوں۔ کچن میں ادھر ہی آ جاؤ۔ وہ اس کی بات کی عادی ہو گئی تھی، وہ مزید بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کچن میں آیا تو ٹیبل پر کھانا پڑا ہوا تھا، بنا اس کی طرف دیکھے خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا تھا۔ کافی پینی ہے تم نے؟ اس نے ایک نظر دیکھ کر اسے پوچھا تھا۔ بنا دو۔ بنا تو دو۔ ویسے میری سوچ بھی کب گھٹیا عورت ہو۔ ویسے میری سوچ سے بھی بڑھ کے گھٹیا عورت ہو، شاید یہ وہ کہنا چاہ رہا۔ آج تمہارے حسن کو خراج تحسین دینے کا کوئی دل نہیں ہے، تم تو خراج تحسین لینے کی عادی ہو گئی ہو، مگر میں ابھی ان باتوں میں ماہر نہیں ہوا ہوں۔ تجربہ تمہیں ہے، مجھے باتوں کا آئیڈیا نہیں ہے نا۔ میں نے تو ہمدردی میں نکاح کیا تھا، ورنہ تم اس قابل کہاں تھی؟ وہ اہانت آمیز لہجے میں اسے کہہ کر اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کر گیا تھا۔ ان کے آنے اور اس کے خوشی سے بتانے پہ اس کے سینے میں بھانبڑ جل اٹھے تھے۔ وہ جو اس کے جواب کی منتظر تھی، اس کی اتنی گری ہوئی بات سن کر اس کی آنکھیں ویران ہو گئی تھیں، وہ زرد پڑ گئی تھی، اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تو اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے بہت غلط کہہ دیا ہے۔ وہ ایسے جاہل طرز عمل کا عادی تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ اس کی کتنی دفعہ توہین کر چکا تھا، مگر آج کے الفاظ بہت زیادہ سنگین تھے۔ اس کی طرف دیکھا، اس کی متوحش ہوتی آنکھیں اور زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر بہت ہی پشیمانی ہوئی تھی۔ اگر وہ مجرم تھی تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا اس کی کردار کشی کرنے میں۔ وہ ساکت سی کھڑی، ایسے ہی اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، مگر سانس لینے کی کوشش میں اس کی سسکی ابھری تھی۔ منال، وہ اٹھتا اس کی طرف آیا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتا اسے پکارا تھا، جو اب سسک رہی تھی۔ وہ جو نیچے دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ پکڑ کر چہرہ اٹھانے سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ سوری، میں نے بہت غلط الفاظ کہے، وہ بوجھل لہجہ لیے بولا تھا۔ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا اس کی بدلتی طبیعت کو دیکھتا گھبرا کر بولا تھا۔
عادتیں ڈال کر توجہ کی یکدم، جو بدلتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تمہارے لیے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، سوری مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا، اس کی بدلتی طبیعت کو دیکھتا گھبرا کر بولا تھا، میں جتنی بھی غلط تھی، لیکن میرا کردار ایسا گھٹیا نہیں تھا، سچ میں۔ ہاں یہ بات تو بیچاری صحیح کہہ رہی ہے، سچ میں نے کسی کو نہیں ورگلایا تھا، کسی کو نہیں اپنی جانب مائل کیا۔ میں حسد پرست ضرور تھی لیکن نفس پرست نہیں تھی۔ حسنال میں ایسی نہیں، حسنال یقین کرو میرا، وہ کہہ کر وہ سلیب پہ ماتھے رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی تھی۔ وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ تم میرا یقین نہ کرو لیکن ایک حسد کی وجہ سے میں نے اپنی ذات دو کوڑی کی کر لی ہے۔ تم نے تو دوستی کے رشتے کا بھی بھرم نہیں رکھا۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، چھوڑو اس ٹاپک کو فی الحال کے لیے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہیں روم میں چھوڑ آتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر میں نے نکلنا بھی ہے۔ وہ یہ کہے آرام سے اسے روم میں لے آیا تھا اور اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ لہجہ پھر سے تلخ ہوا تھا۔ کہاں؟ منال اس کے جانے کا سن کر بے یقینی سی ہوئی تھی، پھر بھی ایک دفعہ کنفرم کرنا ضروری سمجھا تھا۔ کام پہ اور کہاں؟ حسنال کو اپنی پشت پہ اس کی کانپتے ہوئے ہاتھوں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پھر بھی سنگ دل بنا ہوا تھا۔ پھر آج ادھر ہی رک جاؤ نا پلیز، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ منال نے اس سے عرض کی تھی۔ تو اب میں تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ تلخی سے بولا، لہجے میں نرمی ذرا نہیں تھی۔ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روم لاک کر لوں گی۔ وہ اس کی تلخی سے گھبرائی تھی کہ مبادن وہ اسے پھر سے غلط الفاظ نہ کہے۔ وہ اسے چھوڑتا صوفے پہ بیٹھتا، اپنا لیپ ٹاپ سے ایک کاغذ اور پنسل نکال کے بیٹھ گیا تھا۔ اپنے لیپ ٹاپ سے ایک کاغذ، اچھا، اور کچھ لکھنے لگ پڑا تھا۔ اس کو دیکھتے منال کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے محبت نہ صحیح ہمدردی کے رشتے میں رک جائے، لیکن وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی کیونکہ وہ نرم شخص اب بالکل بدل گیا تھا جو اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ منال کے دل پہ بوجھ سا بنا ہوا تھا، اس کا دل متلانے لگا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے سے اسے خود نہیں پتا تھا۔ منال میں جا رہا ہوں، ڈور لاک کر لو۔ حسنال نے اس کو دل پہ ہاتھ رکھے جھکے دیکھا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر اپنے کانپتے ہاتھوں کو سنبھالتی بمشکل اٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی ہی کہ دل نے فریاد کی تھی کہ اس شخص کو ڈھیٹ بن کر ہی روک لو، شاید وہ رک جائے۔ وہ اس کو بیگ بند کرتی دیکھ کر پاس آئی تھی اور اس کی پشت پہ بازوؤں کا گھیرا بنائے اس کو سختی سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے طاقت ختم ہو رہی ہو، آنسو بھی خشک خشک سے آ رہے تھے۔ منال کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ حسنال جو بزی تھا اس کے ایک دم سے ساتھ لگنے سے تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اس کا دل اتنے دنوں بعد پہلی دفعہ دھڑکا تھا، اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کس کے اس کو پکڑے ہوئے تھے؟ طبیعت خراب ہے؟ اس کا رخ موڑ کر تھوڑی سے پکڑ کر نرمی سے اسے پوچھا، مطلب اس کی چین سے پکڑ کے نا، اس نے اسے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ بنا بولے اتنے دنوں بعد اس کی نرمی و الطافات پا کر اسے سینے پہ سر رکھے شدت سے رو دی تھی، جبکہ حسنال اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر روتی رہی، جب اسے ابکائی آئی۔ اس نے جو کھایا پیا اس پہ الٹ دیا تھا، اچھا شاید وامٹنگ کر دی تھی اس نے۔ وہ اسے دور ہوتے ہوش میں آئی تھی، شرمندگی کے مارے نگاہیں ہی نہیں اٹھ رہی تھی، نگاہیں اٹھائیں تو اس کو اپنی طرف ہی دیکھتا پایا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کے تاثرات کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سوری میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں صاف کر دیتی ہوں، شرٹ دے دو مجھے۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے اپنی بدلتی طبیعت کے لیے پریشان تھی، اس کی طبیعت گری سی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی حسنال تو اسے پہلے ہی ہفا رہتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ حسنال نے اپنی شرٹ پہ ایک نگاہ ڈالتے اسے دیکھا جس کے لہجے سے شرمندگی ٹپک رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کو جھکے دیکھ کر سانس پھیرتا بنا کچھ کہے اسے تھامے باتھ روم چلا آیا تھا۔
اب حسنال اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس نے تو جانا تھا، وہ اپنے لیٹ ہونے پر اس کے ساتھ خفا ہوگا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے صاف کی جس پہ منال نے وامٹ کی تھی، صابن لگا کے اپنا کشادہ سینہ دھویا تھا۔ حسنال نے اسے بیسن کے قریب کھڑا اور اس کا نماز سٹائل دوپٹہ کھولا۔ اس سے لگا کہ شاید اس کے کس کے دوپٹے کرنے لگا ہے، اس کے کس کے دوپٹہ کرنے سے ایسا ہو رہا ہے، اس کے کس کے دوپٹہ کرنے سے ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کو پھر سے ابکائی آئی تھی، اس کی جان آدھی ہو گئی تھی، اسے ایسے ہی ہوتا۔ اسے لگا جیسے اس کی آنتیں باہر کو آنے لگی ہیں۔ وہ منہ دھوتی پیچھے ہٹی تھی جب حسنال نے ٹاول لا کے ہلکا سا گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کیا تھا۔ وہ گیلا ٹاول کر کے اس کے کپڑوں کو بھی صاف کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے لہجے میں نہ کوئی حقارت تھی نہ نفرت تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر الٹا اس کی طبیعت دیکھتا اس کے دل میں ایک اضطراب سا جاگا تھا۔ منال حیرت کی حدوں کو چھوتی اس ستمگر کو شرٹ لیس کھڑے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کچھ دیر پہلے والا حسنال بخت ہے؟ کبھی اپنا سا لگتا ہے، کبھی پرایا سا، کبھی نرم سا، کبھی سرد سا، کبھی ایسا مہربان کہ اس کے لیے جان دینے والا، تو کبھی ایسا پتھر دل اس کی جان لینے پہ آمادہ۔ جب کبھی پاس ہوتا تو ایسے لگتا اس ستمگر شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی مہربان نہیں ہے۔ کبھی ایسا بے نیاز تھا، اسے ایسا لگتا کہ بھری دنیا میں اکیلی ہوں۔ وہ دشمن جاں اس کا رازداں تھا، مگر اب تو اس کی جاں کا دشمن رہتا تھا۔ مگر تب بھی یہ سامنے کھڑا یہ ظالم شخص اپنے ظلم سمیت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس شخص کے لیے اپنی ماں کے ستم سہ جاتی تھی۔ کہاں ملے گی بھلا اس ستمگری کی مثال؟ ترس بھی کھاتا ہے تباہ کر کے مجھے۔ وہ مغرور لڑکی اس شخص کے ظلم سہ رہی تھی بنا کوئی بھی حرف شکایت زباں پہ لائے۔ وہ مغرور لڑکی اپنا تن من اس پہ وارنے کو تیار ہو گئی تھی، صرف اس لیے اسے کہ وہ محبت کی مرض میں مبتلا ہوئی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، مزید آگے جاؤں گی تو دیر ہو جائے گی، تو آج پھر اتنا ہی پڑھ لیتی ہوں کیونکہ یہ سین کافی لمبا جائے گا۔ تو آج کیا کھایا تھا 371 پیج پہ میں ختم کر رہی ہوں، یہیں سے پھر جو ہے کل انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔